بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی بھی عمل ہم کرتے ہیں تو اس کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازم ہے۔ ایک تو وہ عمل اندرونی طور پر باطنی طور پر درست ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ عمل ظاہری طور پر درست ہو۔ اگر کوئی بھی عمل جو ہم کرتے ہیں باطنی اور ظاہری طور پر درست ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ یقیناً قبول ہو جاتا ہے۔ اب باطنی طور پر درستگی کے حوالے سے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ باطنی طور پر درست ہونے سے مراد یہ ہے کہ نیت صحیح ہو، اخلاص ہو، للہیت ہو۔ اگر کوئی بندہ حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، مسجد بنواتا ہے، مدرسہ بنواتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تو اس کی نیت یہ ہو کہ یہ وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ مصیبتیں ٹالیں، اللہ تعالیٰ کا غضب دور ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی جنت بھی مل جائے۔ تو یہ اس میں بھی جنت کی اصول کے لیے بھی عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ ثانوی مقصد ہونا چاہیے، اولین مقصد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اقبال نے کہا نا، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو بہرحال یہ چیز کہ للہیت ہو، اخلاص ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے اس بندے کا معاملہ ہمارے ساتھ کہ ہم نے اسے کیسے ڈیل کرنا ہے، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے اس کا یہ حال ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو جو ہے نا یہ عمل کر رہا ہے تو مجاہد نہیں، تو سخی نہیں۔ ہم تو ظاہری معاملات پر ڈیل کریں گے، باقی رہا معاملہ اس کا اندرونی تو پھر اللہ کے یہاں اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اسلامک سوسائٹی میں اسلامی معاشرہ ظاہری اعمال پر بنیاد رکھتا ہے، کیونکہ نیت کا جو معاملہ ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ کس بندے کی کیا نیت ہے۔ نیت کو ہم نہیں جان سکتے، تو لہٰذا ہم تو ظاہری معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، معاملہ کریں گے۔ اندرونی معاملہ رہا تو پھر بڑا خطرناک ہے۔ سب سے پہلے ریاکار، سخی، کاری اور اسی طرح مجاہد کو بلایا جانا ہے، اور اللہ پوچھیں گے نا، لمبی حدیث ہے، سخی سے کہ تمہیں میں نے مال دیا، وہ کہے گا اللہ سخاوت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو سخاوت اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں نے تو تجھے سخی کہہ دیا، میرے ہاں کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی مجاہد کے بارے میں آئے گا، اللہ فرمائیں گے تجھے میں نے وسائل دیے، اسباب دیے، نعمتیں دی، تو نے ان کا استعمال کیسے کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے دین کے لیے لڑتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے تو اس لیے لڑتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو میرے لیے نہیں، تو دنیا کے معاملات کے لیے لڑتا تھا، لہذا میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں۔ اسے بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی قاری القرآن کو بھی، علامہ کو بھی پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال میں اخلاص، للہیت اور اپنی رضا پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماضی کے ہمارے اعمال کمیوں کوتاہیوں کے باوجود قبول فرمائے۔ اگر کوئی کمی ہے تو اللہ معاف فرما کے غفور الرحیم ہے نا، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آئندہ عزم کریں، ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور یہ ایک ایسی کوشش ہے جو شرط کا درجہ رکھتی ہے کہ اس کے بغیر عمل قبول ہی نہیں ہونا۔ لہذا یہ ہم نے عزم کرنا ہے، خالی کوشش نہیں، عزم کرنا ہے۔ کوشش کے ساتھ عزم پختہ ہو، پختہ ارادہ ہو، نیت مضبوط ہو کہ ہم نے ہر عمل نیک جو ہے، خواہ وہ سخاوت کی شکل میں ہے، خواہ وہ قرآن کی تعلیم کی شکل میں ہے، خواہ وہ اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کی شکل میں ہے، یا خدمت خلق بڑا اچھا عمل ہے، خدمت خلق کرنا، کیونکہ بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تو لوگ خدمت اس لیے نہیں کرنی کہ لوگ تعریفیں کریں، لوگ اس کے بدلے میں ریوارڈ دیں۔ اگر لوگوں سے ہم ریوارڈ کی توقع رکھیں گے، لوگوں سے تعریفوں کی توقع رکھیں گے، تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں ہم نے اللہ کے لیے کس حد تک وہ عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم خدمت خلق اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں اس کے بدلے میں دنیا میں کوئی چیز دیں، ووٹ دے دیں، یا اس کے بدلے میں ہماری تعریفیں کریں، ہماری واہ 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 کریں، تو پھر آپ خود بتا لیں کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر کیا لینا ہے۔ ہاں، عمل اللہ کے لیے ہو، دنیا والے تعریفیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا انعام ہے، نیت درست ہونی چاہیے۔ ایک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام عبداللہ بن قیس ہے،
وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یقاتل شجاعا ویقاتل حمیہ ویقاتل ریاء ای ذلک فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ لوگ اس کو بہادر کہیں، ایک اپنی حمیت کے لیے لڑتا ہے، غیرت کی خاطر جو ہے نا، اپنی انا کے لیے لڑتا ہے، اور اسی طرح ایک یعنی کہ قبائلی تعصب کی بنیاد پہ لڑتا ہے۔ حمیتاً کا مراد قبائلی تعصب، یہ نہیں کہ حق ہے، ہاں حق پر لڑنے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے وہ اگر کوئی بندہ لڑتا ہے تو وہ بھی جہادی ہے، وہ بھی اچھا عمل ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ایو ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون اللہ کی راہ میں ہے؟ تو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ جو آدمی اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے لڑے گا، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ کے ہاں اسی کی ویلیو ہے، اسی کی قدر ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ کوئی بھی ہم عمل جب کرتے ہیں تو وہ اندرونی اور باطنی طور پر بھی درست ہونا چاہیے، ظاہری طور پر بھی درست ہونا چاہیے۔ باطنی طور پر درستگی میں بنیادی طور پر ایک ہی چیز شامل ہے، اور جو سب سے پہلے ہے وہ ہے نیت، اخلاص، سنسیئرٹی، للہیت، اللہ کے لیے ہم عمل کریں۔ ظاہری طور پر اس کی درستگی یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے جس وقت میں مطلوب ہے اس وقت میں کیا جائے، جن آداب کے ساتھ وہ عمل مطلوب ہے، مثال کے طور پر نماز ہے، اپنے وقت میں پڑھی جائے، اس کے آداب ہے وضو کیا جائے، مسجد میں جایا جائے، جماعت کا اہتمام کیا جائے، اگر نہیں تو جہاں بھی ہے سفر وغیرہ میں جماعت کا اہتمام کر لے۔ پھر اسی طرح جو ہے پھر اس کی جو شرائط ہیں اس عمل کی ظاہری طور پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ شرائط ہیں ان کو پورا کرے۔ تو ظاہری شرائط اور اندرونی شرائط، ظاہری خوبصورتی اور اندرونی خوبصورتی دونوں ہی ہوں تو پھر کوئی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، وہ نیک عمل کرتے ہوئے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جیسا کہ مولانا حالی نے کہا نا، بہت مخلص اور پاک بندے خدا کے، نشان جن سے قائم ہے صدق و صفا کے، نہ شہرت کے خواہاں نہ طالب ثنا کے، نمائش سے بیزار دشمن ریا کے، ریاضت سب ان کی خدا کے لیے ہے، مشقت سب ان کی رضا کے لیے ہے۔ تو اللہ کے جو مخلص اور پاک بندے ہوتے ہیں نا، وہ نمائش اور ریاکاری سے بیزار ہوتے ہیں۔ ریاضت سب ان کی خدا کے لیے ہوتی ہے، مشقت سب ان کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی عبادت، ان کا تقویٰ، ان کی جد و جہد، ان کا جہاد، ان کی سخاوت، ان کا جو ہے نا فیاضی، سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو پھر ایسے بندے ہیں کہ جن سے اللہ اس طرح راضی ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی ہوئی دعا جو ہے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی بھی بڑی اللہ تعالیٰ قدر و منزلت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اعمال میں ظاہری اور باطنی، اندرونی بیرونی تمام جو آداب اور شروط ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جملہ عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔